السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الرحمن ہے، آیت مبارکہ کریمہ 31 سے لے کر جو ہے نا 36 تک ہم انشاءاللہ تفسیر کا جو ہے وہ شرف حاصل جو ہے وہ کریں گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بوجھو، یعنی کہ جن اور انسان۔ بھائیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس صورت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں جن اور انسان دونوں کو ہی خطاب جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس آیت میں تو بالکل آواز دے کر کہا گیا کہ یا معشر الجن والانس۔ تو پہلی وہ اس آیت کا مفہوم سمجھ لیں کہ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ کا کیا مطلب ہے، ہم ان قریب ہم فارغ ہوں گے۔ اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ خود قوانین بنا کر اپنے اوپر لازم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قانون کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کچھ قوانین بنائے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے۔ سوال، اللہ بھیج سکتا ہے نبی اور بھیج سکتا ہے، قادر ہے، لیکن وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ادھر فارغ ہونے سے مراد یہ لیا ہے کہ میں نے تمہیں مہلت کا قانون دیا ہے، تمہارے لیے یہ قانون پاس کیا کہ میں تمہیں نعمتیں دوں گا۔ یہ قانون پاس کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری آزمائش اور امتحان کرے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کام کر رہے ہیں، آزمائش کر رہے ہیں، نعمتیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مہلت دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو بھیج رہے ہیں۔ پھر جب اللہ اس سے فارغ ہو جائیں گے تو سین کا یعنی کہ ان قریب، یہ کوئی زیادہ وقت دور نہیں ہے، تو پھر ہم تمہارے حساب کتاب لیں گے، کیونکہ جو نعمتیں دیتا ہے تو اس کا حساب کتاب بھی لیتا ہے۔ دنیا میں بھی قانون یہ ہے کہ جو تنخواہ لیتا ہے تو پھر مالک اس سے حساب کتاب بھی اس کا لیتا ہے۔ تو یہ مراد یہ ہے کہ حساب کتاب کے لیے ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے۔ اب بھی توبہ نعوذ باللہ اللہ کو رکاوٹ نہیں ہے کسی کام کی کہ بھی فلاں کام ہے تو اللہ کو مشغولیت ہے، نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ نے خود ہی، جیسے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین آئے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خود طے کر دیا کہ یہ میں کام کروں گا، پھر اس سے فارغ ہو کر دنیا کا تمام کاروبار بند، اور صرف ایک کام ہوگا حساب کتاب کا۔ اس لیے کہتے ہیں مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک جو ہے وہ ہے۔ مالک تو اب بھی ہے، بے اس وقت صرف ملکیت اسی کی ہوگی نا، وہ ظاہری طور پر بھی مالک نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اب جو اللہ تعالیٰ نے قوانین پاس کیے ہوئے ہیں مہلت کے، نعمت دینے کے، حساب کے، آزمائش کے، تو مکلف بنایا نا، تو پھر وہ گزرے گی اس سے، تو پھر جنت جہنم ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائے نہ اور پہلے جنت جہنم دے دے، کیسے؟ اور آگے جو لفظ آیا ثقلان، ثقلان کہتے ہیں بوجھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان پر نہ شریعت کا بوجھ ڈالا ہے۔ یہ نہیں ہے یہ خود بڑے بھاری بھرکم ہے، یعنی کہ شریعت کا ان کو مکلف بنایا، یہ بوجھ ہے، یعنی کہ جتنی نیکیاں ہیں نا، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ بوجھ ہے، لیکن قیامت والے دن یہی بوجھ ہمارے لیے جنت لے جانے کا باعث بن جائے گا۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ثقلین سے مراد بھاری قدر و قیمت والی چیز، یعنی کہ پوری کائنات میں انسان ہی قدر و قیمت والا ہے۔ وہ حدیث آ رہی نا، میں تم میں دو ثقلین یعنی قدر و قیمت والی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں،
اگر تم نے اس کو تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. ایک قرآن، دوسری میری سنت یا اہل بیت. تین چیزیں آ رہی ہیں نا، یعنی کہ قرآن، حدیث اور اہل بیت. یہ میں تم اور اللہ تعالیٰ یعنی کہ زیادہ تر یہ ہے کہ قرآن اور حدیث، اور تیسری حدیث میں آ رہا ہے کہ میں تم میں اپنا جو ہے نا اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور ادھر ثقلین کے الفاظ ہیں، تو مراد کیا ہے؟ وہ بھاری تھے، قدر و قیمت والا ہونا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو یا نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب اگر قدرت کیا جائے تو صاف معنی ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کتاب لے گا، یہ اللہ قادر ہے. دوسرا یہ ہے کہ حساب کتاب نعمت کیسے؟ بھی ظالم کو سزا مل جائے اور مظلوم کو ثواب مل جائے. یہی ہے نا جنت جہنم، تو یہ نعمت ہی ہے. یعنی کہ ظالم کو اس کا بدلہ مل جانا مظلوم کے لیے نعمت ہے، اور مظلوم کو جو ظلم ہوا ہے، حابیل پر ظلم ہوا ہے، اس کے بدلے میں اس کے درجات کا بلند ہو جانا یہ نعمت ہے. تو ترجمے دونوں ہی بن رہے ہیں، نعمت بھی اور قدرت بھی. اب آتے ہیں اس بات کی طرف، یا معشر الجن والانس ان استطعتم، کہ اے گروہ جنوں اور انسانوں کے، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ تم نکل جاؤ کناروں سے آسمانوں اور زمین کے تو نکل جاؤ. نہیں تم نکل سکتے مگر ساتھ ایک قوت کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو یا قدرتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشر کہتے ہیں گروہ کو. اشر ہے نا، پہلے 1 2 3 4 5 آتا ہے اکیلا مفرد، لیکن جیسے 10 ہوتا ہے تو دہائی شروع ہو جاتی ہے. تو پوری آپ ریاضی پر غور کریں نا، ریاضی پر، تو یہ 1 سے لے کر 9 تک کی عدد بار بار آتے جاتے ہیں. 1 سے 9 سے باہر کوئی عدد نہیں، چاہے وہ 1000 بنا لے، چاہے لاکھ بنا لے، چاہے کروڑ بنا لے، چاہے ارب بنا لے. 1 سے 9 1 سے لے کر 9 سے کوئی ہے تو یہ ہے اکیلا. پھر اس کے بعد دہائیاں، سینکڑے، ہزار شروع ہو جاتے ہیں. تو معاشر اشر سے ہے نا، جیسے آخری اشرہ کہتے ہیں ہم، رمضان المبارک کا آخری اشرہ یا ذوالحجہ کا پہلا اشرہ، ادھر ہی سے ہے گروہ. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نا جن اور انس دونوں کو کہا ہے کہ تم دونوں مل کر کوشش کر لو نکلنے کی زمین و آسمان سے، یا الگ الگ کر لو. اگر تم طاقت رکھتے ہو تو زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ. تم نہیں نکل سکتے الا بالسلطان، مگر ساتھ ایک قوت. اب یہ نا میں نے الحمدللہ کافی پہلی مرتبہ ہی میرا 35-36 تفاسیر کا مطالعہ کیا ہے، کیونکہ وہ مجھے ہفتہ اتوار غالباً یہ دن بھی مل گئے تھے. تو وہ پھر میں نے نا اس سے بھی اوپر تفاسیر کا مطالعہ کیا. اگر میں نام لینا شروع کروں گا تو وہ وقت ہوگا. میں نے نا یہ آپ کے سامنے نا اس کے خلاصتاً جو اس کا مفہوم لیا گیا ہے وہ رکھتا ہوں. اور یہ جو میں مفہوم بیان کروں گا وہ یہ سمجھ لیں کہ بعض مفسرین کرام کی پوری جماعت ایک مفہوم کے پیچھے کھڑی ہے. یعنی کہ میں کہوں فلاں نے کہا مطلب 10 مفسرین یہ ہو گئے، 10 یہ ہو گئے، 10 یہ ہو گئے. یوں سمجھ لیں کہ یہ جو میں اقوال بیان کرنے لگا ہوں وہ ایک دوسرے کی تائید بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ نا مل بھی جاتے ہیں، ملتی جلتی باتیں ہوتی ہیں نا، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں بات کی ہوتی ہے اور ذرا الگ سے بھی بات کی ہے. تو پہلی بات ہم ادھر رکھتے ہیں کہ کیا کی، مطلب ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ثنائی میں یہ بات کہی ہے کہ جو مطلب ہے نا اس کا کہ اللہ بالسلطان، مگر ساتھ ایک قوت کے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر غلبہ مراد ہے، قوت. یعنی کہ قوت سے کیا مراد لی ہے کہ اللہ پر قوت، کہ تم یعنی کہ زمین و آسمان سے نہیں نکل سکتے مگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر غلبہ پا لو. تو اللہ پر غلبہ تم پا نہیں سکتے تو اس کائنات سے، زمین و آسمان سے نکل بھی نہیں سکتے. یہ ایک مفہوم یہ جو ہے نا انہوں نے بیان کیا ہے. اور غالباً
جو ہے نا علماء دیوبند نے بھی اس مفہوم کو لیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے. شبیر احمد عثمانی، محمود الحسن دیوبندی، انہوں نے بھی اس مفہوم کو بیان کیا ہے. پھر اللہ بالسلطان کا دوسرا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ یہ نہیں مطلب ہے، یہ لکھتے بھی جائیں جو اچھا ہوگا پھر میں پوچھ لوں گا، کہ سلطان سے مراد کہ یہ نہیں ہے کہ قوت کے ساتھ، وہ کہتے ہیں زور کے ساتھ نکل سکتے ہو اور زور ہے ہی نہیں. مطلب تم نکل سکتے ہو کس کے ساتھ؟ زور کے ساتھ، سلطان اور قوت کے ساتھ، اور وہ زور کیا ہے؟ وہ ہے ہی نہیں. اب وہ یہ 10 12 15 مثلا مفسرین نے یہی باتیں کی ہیں، تو اگر وہ میں بات کروں گا تو تکرار ہو جائے گی. یعنی کہ دوسرا مفہوم نہیں کا ہے کہ تم نکل سکتے ہو زور کے ساتھ مگر زور ہے نہیں تمہارے پاس. جب زور ہی نہیں ہے تو تم زمین و آسمان کے کناروں سے جو ہے لوگ وہ نہیں نکل سکتے. اچھا، تیسرا مفہوم سلطان کا مفہوم لیا گیا ہے حکومت. حکومت. اب مفہوم کیا ملے گا؟ اے جنوں انس، اگر تمہیں طاقت ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو تم نہیں نکل سکتے، مگر جہاں بھی جاؤ گے وہاں پر اللہ ہی کی حکومت ہوگی. تو اللہ کی حکومت سے تم پھر کہاں نکل کر جاؤ گے؟ کیونکہ یہ اللہ نے اپنی قدرت کا بیان کیا نا، بات ہے قدرت، تو قدرت میں ان کی عاجزی ہوگی نا، یعنی کہ ان کی عاجزی ہونی ضروری ہے تاکہ اللہ کی قدرت ظاہر ہو. تو فرمایا کہ یہ کیا کہ تم زور کے ساتھ، اب ادھر مفہوم لیا گیا ہے کہ جہاں بھی جاؤ گے وہاں پر اللہ کی حکومت کو تم پاؤ گے، اللہ کی ادھر حکمرانی ہوگی. کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر جا کر تم اللہ کی حکومت سے نکل جاؤ؟ یہ کتنا تیسرا مفہوم ہو گیا. چوتھا مفہوم پھر اللہ کی طاقت اور قدرت میں سے ہے کہ یہ بھی ہے کہ جہاں بھی چلے جاؤ تو وہاں پر تم اللہ کی قدرت کو پاؤ گے. اس کی دلیل یہ ہے کہ موت ادھر بھی تمہیں آ کر رہے گی. امام عبدالسلام بٹوی نے جو ہے نا وہاں یہاں پر مراد لیا ہے موت کہ، اور سورہ النساء کی آیت بھی کہی ہے کہ تم مضبوط جو ہے نا قلعوں میں بھی چلے جاؤ تو موت ادھر بھی آ کر رہے گی. تو مطلب یہ ہے کہ سلطان سے مراد ہے غلبہ. تو اللہ تعالیٰ نے تم پر جو ہے نا غلبہ پا لینا ہے. اللہ نے، اللہ کی حکومت ہے نا، تو اللہ کا غلبہ یہ ہوگا کہ موت کے ذریعے اللہ تم پر غلبہ پا لیں گے اور تم پھر اس غلبے سے بھاگ نہیں سکتے. تو اپنے تم رب کی کن کن قدرتوں کو جٹلاؤ گے. اللہ کی موت ہو، قضا ہو، تقدیر ہو. اب بعض نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بطور فرض محال کی بات کی ہے کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے ہے کہ تم یہ بتاؤ فرض محال کہ یہ تم زمین و آسمان یا اللہ کی حکومت، اللہ کی کائنات، اور یہ مولانا جو ہے نا میں بات بتا دوں کئیوں نے نا اس کا سارا مفہوم کائنات لیا ہے، کائنات لیا ہے کہ با فرض محال کیا تم اللہ تعالیٰ کی کائنات سے نکل سکتے ہو؟ اگر نکل سکتے ہو تو سمجھ لو موت سے، میدان محشر سے، حساب و کتاب سے بھی نکل سکو گے. اور اگر تم ادھر سے نہیں نکل سکتے کائنات سے تو جو آگے حساب کتاب ہے نا، سیاق و سباق چلنا ایوہ الثقلان، اب ہم ان قریب فارغ ہوں گے. کدھر سے فارغ ہوں گے؟ حساب کتاب لینے سے. تو تم اس کائنات میں سے نہیں نکل سکتے، تو جب کائنات سے نہیں نکل سکتے تو حساب کتاب سے بھی تم بھاگ نہیں سکتے. امام ابن کثیر نے تو بالکل دوسری بات کی ہے، وہ اس کو آخرت پر محمول کر رہے ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو ہے نا کہ تم قیامت والے دن جو یہ زمین و آسمان ہے نا ان کے کناروں سے نکل ہی نہیں سکتے. کیوں؟ وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ
تم حساب کتاب میدان محشر سے اس لیے نہیں بھاگ سکو گے کہ فرشتے جو ہے نا ادھر یہ آئیں گے صف در صف، اور انہوں نے تو باقاعدہ 7 صفحے نہ کئی مفسرین اکرام نے کہ دائیں بائیں تمام انسانوں کے 7 صفیں فرشتوں کی ہوں گی. تو جب فرشتوں کی صفیں ہوں گی تو پھر تم جو ہے نا کہاں بھاگ کر جاؤ گے. یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آخرت کے ساتھ جوڑ دیا. بعد میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ انہوں نے یہ تفسیر کیا کہ چلو اب حساب کتاب تمہارا شروع ہوتا ہے تو بھاگ کر دکھاؤ نا. اصل میں نا دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آج بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک مجرم جو ہوتا ہے نا جب اسے سزا ہونے لگتی ہے تو دوسرے ملک بھاگ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ جو ہے نا باہر، الطاف حسین کو دیکھ لے، ہیں جی، اور نواز شریف کو، وہ جو بھی آتا ہے وہ باہر بھاگ جاتا ہے، بلکہ کرپشن کر کے باہر بھاگ جاتا ہے، پھر اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا دنیا میں اس کائنات سے تم بھاگ نہیں سکتے دنیا میں، تو آخرت میں میدان محشر میں جب چاروں طرف تمہارے فرشتوں کا محاصرہ ہوگا پھر تم کیسے بھاگ سکتے. یہ مفہوم بھی جو ہے نا وہ بیان کیا گیا. 7ویں بات تھی اللہ بالسلطان سے مراد دلیل لی گئی ہے کہ تم نہیں نکل سکتے زمین و آسمان سے مگر دلیل کے ساتھ. وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ دلیل سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت. دیکھیے مردے کو کوئی زندہ نہیں نہ کر سکتا، لیکن اگر اللہ کا حکم ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کم باذن اللہ کہہ کر مردے کو زندہ کر سکتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اجازت دے، دلیل سے مراد سلطان سے مراد اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے تو پھر وہ زمین و آسمان سے نکلنا چاہے تو وہ نکل سکتا ہے. بعد میں سمجھا پا رہا ہوں نا، اگرچہ وہ نہ نکلے لیکن اللہ نے فرمایا میں قادر ہوں اس کو زمین و آسمان سے نکال دوں. یہ دلیل کے بغیر نہیں نکل سکتے. بعد نے 8واں ترجمہ یہ کیا ہے کہ ادھر مراد وہی حساب کتاب اور سزا ہے کہ تم عذاب سے جہنم کے نہیں بھاگ سکتے. تو جہنم کے سامنے بھی تم نے پیش ہو کر رہنا ہے. تو یہ دیکھا آپ نے ملتی جلتی باتیں ہیں ساری، حساب کتاب لے لیں، میدان محشر لے لیں، عذاب لے لیں، جہنم لے لیں. اور پھر وہ بات آ رہی ہے میں نے دوبارہ نقل کر دی کہ کائنات کی سب کائنات ہی سے مراد ہے. ہاں اب اگر اجازت مل جائے تو یہ دلچسپ بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں اگر اجازت مل جائے تو بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ جائے گا جنت میں. جب اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت جو دے دی تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. تو میر اسحاق صاحب نے ترجمہ کیا، کیونکہ میں نے نا اب ترجموں پر اس بار کیا ہے کہ سارے ترجمے جتنے بھی پرانے تھے نا 20-40 ترجمے وہ نکال کر دیکھے ہیں، تو انہوں نے میر اسحاق صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ جہاں بھی تم جاؤ گے اسی کی حکومت ہوگی. وہ پہلے والی بات ہی ہے. 14واں مفہوم بیان کیا کہ آج تم نہیں بھاگ سکتے تو نہ آج بھاگ سکتے نہ قیامت والے دن بھاگ سکو گے. 15ویں بات، ہاں یعنی کہ بھاگ تو نہیں تم سکو گے لیکن جب تم اللہ بسلطان مطلب دلیل کے ساتھ فرار ہونے سے مراد بھاگنا نہیں ہے بلکہ امن مل جانا ہے جنت، کہ تم سلطان سے مراد ہے کہ تم ایمان اور عمل صالح لے کر آؤ گے تو پھر بھاگنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے. یہ مفہوم بھی اخذ جو ہے وہ کیا گیا ہے. 16ویں بات یہ ہے، عبداللہ بن عباس نے ایک اور ہی معنی بیان کر دیا ادھر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد علم ہے، یعنی کہ اے جنوں انس اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ تم نکل جاؤ اور کناروں سے آسمانوں اور زمین کے اور تم معلومات حاصل کرنا چاہو، نہیں تم معلومات حاصل کر سکتے الا بالسلطان مگر اتنی جتنا اللہ تمہیں علم دے. جتنا اللہ تعالیٰ تمہیں قدرت طاقت دے نہ علم حاصل کرنے کی اتنے ہی تم حاصل کر سکتے ہو.
یہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہ چاند پر پہنچ کے وہ یہ چلو جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہی نا جتنا اللہ نے طاقت دی، تو وہ جتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تم اتنا ہی علم کائنات کے بارے میں یا غیبی مخلوقات کے بارے میں علم جو ہے وہ حاصل کر سکو گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ابن عباس نے تو ایک الگ ہی رخ جو ہے نا بیان کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تفسیر ابن عباس میں یہ آیا۔ اچھا اب دو باتیں اگر ہم سمیٹیں نا تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے دنیا کے متعلق رہ کے دنیا ہی کے بارے میں بات کی ہے، اور بعد نے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ جوڑ دیا کہ حساب کتاب، میدان محشر، عذاب، جہنم، فرشتوں کا محاصرہ، اسے اللہ کی گرفت سے یا اللہ کا چلایا ہوا نظام یا اللہ کی کائنات تم اسے نہیں بھاگ سکتے۔ باقی جو چاند پر جانے کی بات کی ہے نا، بعد نے کہا اس کو نا جوڑو ہی نہ کی ہے بات۔ انہوں نے کہا آپ کو کیا ضرورت ہے، پرانے مفسرین کرام نے جو مفہوم بیان کیا وہ کرتے، اس کو چاند پر کوئی پہنچا تھا تو وہ مفہوم لے کیوں کل یہ تو آگے اقطار السماوات والارض کی بھی بات آ رہی ہے، تو کیا ادھر سے بھی نکل جائیں گے؟ تو ادھر سے تو مراد اگر آپ پوری کائنات مفہوم لینے پرانے مفسرین، تو کائنات جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی مخلوق، اللہ کی حکومت، اللہ کی قدرت تو ہوگی، جو پرانے مفسرین اکرام نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سائنس کو آپ الگ رہنے دیں، اس آیت کو چاند سے نہ جوڑیں۔ بعد میں سمجھا پا رہا ہوں نا، یعنی کہ چلے گئے ہیں، ہمیں کیا یہ سائنس کا معاملہ ہے، چلے گئے نا چاند پر، ان کو ادھر ہی رہنے دیں تاکہ آپ کو یہ اشکال پیش نہ آئے کہ ارض سے مراد زمین سے تو نکل گئے، اور آپ کو یہ اشکال پیش نہ آئے کل کہ زمین و آسمان سے پھر کیسے نکلیں گے۔ زمین و آسمان سے تو مفسرین کرام نے اللہ کی حکومت لی ہے، یہ کہا کہ اللہ پر تم غلبہ پالو، یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں زور دیا ہی نہیں۔ جب یہ پرانے مفسرین یا سلف صالحین اس کا ترجمہ کر رہے ہیں تو وہ پھر الٹ ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ سائنس اپنی جگہ آپ مان لیں چاند پر چلا گیا، ٹھیک ہے چلا گیا، آپ ایت مبارکہ کریمہ کے ساتھ نہ جوڑیں۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں، کچھ نظریات ٹھیک ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے آئندہ جا کے رد بھی ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، انہوں نے مثال دی کہ ایک وقت تک کہہ رہے سورج حرکت کر رہا ہے، زمین ساکن ہے، پھر کہا زمین حرکت کر رہی ہے، سورج ساکن ہے، وہ پتہ نہیں انہوں نے کتنے ادوار گنوائے ہیں، اور ہر ایک نے نا، پرویز نے اس وقت نے سرسید قرآن مجید کو اس کے مطابق لگانے کی کوشش کی ہے۔ اور مجھے اس مفسرین کرام کی بات اچھی لگی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ مت جوڑیں، ان کو اپنی جگہ رہنے دیں، اس کو اپنی جگہ رہنے دیں۔ اور حقیقت کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عاجزی بیان کی ہے۔ لب لباب کیا ہے کہ اے انسان تو اللہ تعالیٰ کی کن کن قدرتوں کو جٹلاؤ گے، تم عاجز ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ پھر اگلی آیت دیکھیں، یرسل علیکم شواظ من نار، چھوڑ دیا جائے گا تم دونوں پر ایک شعلہ آگ کا۔ اب یہ مفسرین اکرام میدان محشر سے بھاگنے کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی یعنی کہ بندہ ادھر سے بھاگ نہیں سکے گا میدان محشر سے، یا جہنم کی بھی بات کر رہے ہیں کہ تم پر پھر چھوڑ دیا جائے گا ایک شعلہ آگ کا اور دھوئیں کا۔ آج کے ٹائم پہ اگر کوئی دنیا دار شخص سوال پوچھتا ہے عالم سے اسی آیت کے متعلق، تو کیا اس کو یہ جواب دینا مناسب رہے گا کہ اب وہ اپنا سوالات ادھر ہی رکھو سائنس کی طرف، یہ قرآن ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ایک ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ اس کے متعلق تصدیق کر رہا ہے، نہ کہ تکذیب کر رہا ہے۔ ضرور اسی سے ثابت آپ نے کرنا ہے چاند پر پہنچنے کا یا دوسرے معاملات۔ سوال یہ ہے کہ یہاں تک ایک چیلنج دیا گیا، تو چیلنج برقرار ہو گیا نا۔ چیلنج کے اندر ہماری ساری گفتگو جو آخری جتنی ہوتی ہے تو وہ یہی تھا کہ نکلے تو ہے، کوئی چاند کی بات کر رہا ہے، اب بات مکمل ہوگی نا کہ کائنات سے نکلنا۔ الفاظ جو بولے گئے نا، کائنات کی بھی عربی میں الفاظ ہیں، ہاں اب وہ اصل میں نا ہم اپنا مفہوم اس طرح کا دینا چاہ رہے ہیں کہ جی کائنات بول دیں یا اس طرح سے بول دیں، لفظی ترجمہ اگر ایک جگہ پہ آ رہا ہے
اور اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں بنتا. تو ٹھیک ہے نا, اللہ بالسلطان سے مراد لینے, اگر اللہ طاقت دے تو وہ کہہ رہے اللہ نے نہیں طاقت دی. اچھا ابھی بات کر لیتے پہلے, یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران, چھوڑ دیا جائے گا تم دونوں پر ایک شعلہ آگ کا اور دھواں, تو نہ تم مقابلہ کر سکو گے. اب شواظ سے مراد یہ ہے کہ ایسی آگ جس میں دھواں نہ ہو, اور نحاس ایسا دھواں جس میں آگ نہ ہو, اور بعد نے اس کا نا پیتل بھی, تانبا, پگھلا ہوا تانبا ترجمہ کیا گیا ہے. اور فلا تنتصران, تو پھر دونوں تم مل کر اس دھوئیں کا, اس تانبے کا, پگھلے ہوئے کا اور آگ کا مقابلہ نہ کر سکو گے. فلا تنتصران میں بعض کہتے ہیں یہ حکمت بھی ہے کہ بعض کا دنیا میں جن انسان مل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, تو ادھر تم مل کر بھی نا اس حساب کتاب سے, میدان محشر سے اور جہنم کے عذاب سے بھاگ نہیں سکو گی. اچھا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم کون کون سے اپنے رب کی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. تو میں نا 2 منٹ میں مختصر طور پر پھر بیان کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا مفاہیم لیے ہیں. یہ جو ہے نا غلبے سے مراد یہ ہے کہ اللہ پر تم غالب آ جاؤ گے تو اللہ کی کائنات سے نکل جاؤ گے. یہ کیا ہے ثناء اللہ امرتسری نے. 10-12 تفاسیر نے کہا کہ زور کے ساتھ نکل سکتے ہو, اور وہ اللہ تعالیٰ نے تم کو زور اور طاقت دی نہیں. تیسرا مفہوم بیان کیا کہ جہاں بھی جاؤ گے وہاں پر اللہ کی حکومت ہوگی, تو کیا تم اللہ کی حکومت سے نکل سکتے ہو؟ تو اس میں تم عاجز ہو, ہر جگہ اللہ کا حکم ہی چلتا ہے. اور فرض محال اگر تم ادھر سے نہیں نکل سکتے اللہ کی کائنات سے, تو یہ دلیل ہے کہ تم جو قیامت کا انکار کر رہے ہو, حساب کتاب کا انکار کر رہے ہو, میدان محشر میں حاضری کا انکار کر رہے ہو, تو اس سے بھی تم نہیں بھاگ سکو گے. پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ قیامت کا دن مراد ہے, اور اس سے یہ ہے کہ فرشتوں کا محاصرہ ہوگا اور تم ادھر سے اپنی جان چھڑا نہ سکو گے. 7ویں بات یہ کہی گئی, ہاں نکلو گے دلیل کے ساتھ, کیسے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. تو لیکن وہ مفہوم نہیں بیٹھتا, کیونکہ سلطان کا مفہوم اگر کائنات لی جائے تو جنت میں بھی تو اللہ ہی کی حکومت ہوگی. 8واں یہ ہے کہ سزا سے نہیں بچ سکو گے, حساب و کتاب سے نہیں بچ سکو گے, تقدیر سے تم بھاگ نہیں جا سکتے, اور اگر پروانہ ہی مل جائے اجازت تو بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو 14ویں بات یہ ہے کہ نہ تم آج بھاگ سکتے ہو نہ قیامت والے دن بھاگ سکو گے. ہاں زمین و ابن عباس نے کہا کہ جتنا بھی تم زمین و آسمان کے کنارے اس پر جاؤ گے اور جتنا علم حاصل کرو گے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا سے علم جو ہے وہ حاصل کرو گے. تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی باہر نہیں نکل جو ہے وہ سکتا. اور پھر میں نے یہ ایک رائے ذکر کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کا جو نا لوگوں نے چاند پر جانے پر جو ہے نا استدلال کیا ہے. میں نام بھی لے لیتا ہوں, معارف القرآن میں مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس آیت کا, اور ایک عبدالسلام بھٹوی نے بھی یہ کہا ہے, دوسروں اور نے کہا کہ اس کا چاند پہ جانے کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں, اور نہ آپ تعلق کو ہے وہ جوڑیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.